نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام میں یہ ایک خاص بات بیان کی گئی ہے کہ ان قریب ہم تم کو اپنی نشانیاں بیان کریں گے، بتائیں گے کہ تم پہچان اٹھو گے کہ بے شک وہ خدا حق ہے اور اس کا اتارا ہوا یہ قرآن مجید سچ ہے اور سچ کی بات کو بیان کرتا ہے، اور تم خود اس کے گواہ بن جاؤ گے۔ جو علم والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو پہچان لیتے ہیں کہ جو حق کی پہچان کی علامت ہوتی ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے، تو جو جب سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اس کو مان لیا کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم ایک واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک ہمارا وہ دوست جو کہ یوں سمجھو کہ اس کو ایمانیات کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا الحاد کا ہوتا ہے، سیکولرزم کی طرف اس کا شائق زیادہ تھا، لیکن وہ خود اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہوا اور خود اس نے یہ کہانی ہمیں بیان کی۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کو بھی سب کو کنوے کر دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ گورنمنٹ کالج لاہور، جو یونیورسٹی گورنمنٹ کالج آج کل ہے، اس کے بالکل ساتھ میں وہ ایک کمرہ لے کے سردیوں میں ایک نیا لٹریچر ڈرامہ جو آ رہا تھا اس کو سننے کے شوق میں وہ وہاں پر بیٹھ گیا، اور اس نے چاہا کہ وہ اس کو رات کے ہی ٹائم میں، چھوٹا سا ڈرامہ ہے یا ناول ہے وہ آیا ہوا ہے، اس کو ختم کر دے۔ تو وہ وہاں پہ بیٹھ گیا۔ دوستوں نے اس کو منع کیا کہ یہ علاقہ یا یہ بلڈنگ یا یہ کمرے جو ہیں بہت بھاری ہیں اور جنیت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں کوئی معلوم کہ جن شن بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ ایزی ہو کہ نہ بیٹھوں، کہ ایزی ہونے کے بیٹھنے سے نیند آ جاتی ہے۔ تو میں نے ایک پھوڑا لیا جیسے نماز والا پرچہ ہوتا ہے، تو اس پہ بیٹھ گیا اور میں نے اس کو شروع کر دیا۔ آدھی رات جب ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ کمرہ ہر طرف سے بند ہے چونکہ سردیاں تھیں، تو بالکل میرے ساتھ ہی دائیں طرف وہ ایک ایسی کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کا منہ لمبا سا ہے اور وہ بلی سے تقریباً چھوٹی ہے اور اس کا منہ لمبی سی نوک والا ہے۔ کوئی ایسی عجیب و غریب چیز تو میں نے نہیں دیکھی تھی، لیکن خوف زدہ ہونے کے بجائے میں نے ترکیب سوچی کہ میں اس کا کچھ کروں۔ تو ایک دم میں نے دائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی اور بائیں ہاتھ سے اپنی سلیپٹی اٹھا کے اس پہ منہ پہ مارنا شروع کر دیا۔ آگے سے اس نے چیخنا شروع کر دیا، دوڑ لگانی شروع کر دی، تو میں نے اس کی گردن نہ چھوڑی، تو وہیں کولو کی بیل کی طرح وہ چکر کاٹتی رہی، اور میں بھی اس کو یوں چپلیں مار رہا تھا، اور ایک دم میرے ہاتھ سے وہ غائب ہو گئی۔ اور پھر میں حیران پریشان، اور اس نے جو اپنے پنجے مارے تھے وہ خراشیں میرے بازوؤں پہ رہ گئیں، اور وہ کچھ جلدی ٹھیک ہوئی، کچھ دوسرے دن جا کر خراشیں صحیح ہوئیں۔ تو اس وقت تو مجھ کو معلوم ہوا کہ بھی جنات ہوتے ہیں جو یوں شکلیں بن کر آتے ہیں اور پھر وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں، اور بغیر ایک دروازہ کوئی کھلے ہو اور وہ غائب ہو، اور روشن دان بھی بند تھا اور اس میں بھی، لیکن وہ چیز غائب ہو گئی۔ تو وہ مجھ کو بتاتا ہے کہ بھائی میں تو جان گیا کہ یہ ایک اللہ نے مخلوق بنائی ہے، تو اس لیے خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ سب کچھ کو ہم نے تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تم کو اپنی عبادت کے لیے لگا دیا۔ تو جو پہچان کرتا ہے وہ خدا کی معرفت پا لیتا ہے۔ تو یہاں پر اس بندے کو، جس کو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ اس کا والد کوئی مذہبی تھا، اور یہ شخص تو سیکولر تھا، لیکن سیکولر کی زبان سے بھی وہ بات معلوم ہو گئی جو عموماً بعض ایسے کئی موقع پہ ہوتا ہے کہ وہ پہچان جاتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، کہ خدا حق ہے اور اس نے جو کچھ اتارا ہے وہ قرآن مجید حق سچ ہے، اور یہ شہادت ان کی زبان سے نکلا کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگلے جہان بھی نکلے گی ہی نکلے گی، اس کی پہچان بھی قرآن نے کرا دی ہے۔ ان نیکی کی باتوں کو آگے ابلاغ کریں اور نیکی کا حصہ بنیں۔ الدال علی الخیر کفا الیہ، نیکی کو آگے پہنچانے والا گویا کہ وہ خود پارٹنر ہے، حصہ دار ہے، اس کو پورا حصہ ملتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔